أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 113 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کا بیان فرمایا ہے کہ اہل کتاب والے سارے غلط نہیں تھے، ان میں اچھے لوگ بھی تھے، نیک لوگ بھی تھے، جو اپنے وقت میں اپنی کتاب پر پورا ایمان رکھتے تھے، اور بعد میں آنے والے پیغمبر خاتم النبیین حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بغیر دیکھے یقین رکھتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو وہ بھی ایمان لے آئے۔ تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے تو پھر اس طرح ہی ہوتا ہے کہ بندے کے اندر راہ راست جو ہے صراط مستقیم وہ اس طرح سے اس کے اندر سرایت کر جاتا ہے کہ پھر وہ بھٹک نہیں پاتا۔ ہم بھی دعا کیا کریں کہ ہمارے اندر بھی اللہ کی رحمت سے صراط مستقیم اس طرح سرایت کر جائے کہ جسم کے ذرے ذرے میں یہی سیدھا راستہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا راستہ ہے، شریعت مطہرہ کا راستہ ہے، قرآن و سنت کا راستہ ہے، بس وہی ہمارے اندر سے ہمیں ایمان کامل اور اعمال صالح کے ساتھ اس دنیا میں چلا کے ہمیں آخرت تک پہنچائے، آمین۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیسو نہیں، سواء برابر، لیسو سواء برابر نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برابر نہیں ہے۔ کون برابر نہیں ہے؟ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے۔ اہل کتاب کا مطلب ہے تورات اور انجیل والے، یعنی عیسائی اور یہودیوں میں سے جو جتنے ہیں ان میں سے سب برابر والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے امتن، امتن کا مطلب ہے ایک گروہ، قائمتن جو قائم ہے، یعنی وہ حقانیت پر، صراط مستقیم پر۔ تو اللہ اس کا فرما رہے ہیں کہ ایک گروہ وہ ہے جو حق پر قائم رہا۔ یتلونا، وہ تو اب آیات پڑھتے ہیں، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، یتلونا پڑھتے ہیں، آیات اللہ اللہ کی آیات کو، وہ اللہ کی آیات پڑھتے ہیں آناء اللیل، رات کے اوقات میں، یعنی رات کے وقت وہ اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، وہم اور وہ یسجدون سجدہ بھی کرتے ہیں۔ تو دیکھیں نا کتنی بڑی شان ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ لیسو سوا من اہل الکتاب امت قائمت یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اسی کی تفسیر میں بتایا جاتا ہے کہ امت قائمہ سے مراد اہل کتاب کا وہ گروہ ہے جس میں بحیرہ راہب بھی ہے۔ بحیرہ راہب وہ عیسائی تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں دیکھا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
چچا ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف سفر میں تھے، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی گواہی دی تھی۔ اسی طرح نجران کے 40 عیسائی اور تھے، حبش کے 30 تھے، روم کے 8 تھے۔ یہ سب عیسائی تھے جنہوں نے بعثت سے پہلے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی تھی، جبکہ وہ اپنی کتاب بائبل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں دیکھ چکے تھے، یعنی انجیل سے انہیں سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات ہو چکی تھی۔ اور ان لوگوں کی انصار سے بھی دوستی تھی۔ انصار میں اسعد بن زرع، برا بن معرور، محمد بن مسلمہ، محمود بن مسلمہ اور ابو قیس سرما بن انس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ان سب کی دوستی تھی۔ یہ لوگ شریعت حنیفہ یعنی ملت ابراہیمی سے واقف تھے، اس لیے غسل و جنابت بھی کرتے تھے اور رات کو نماز بھی پڑھتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہو گئے تو انہوں نے تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کی۔ تو یہاں پر اہل کتاب میں سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کر دیا ہے جو لوگ ہدایت پر تھے۔ تو یہ لوگ ہدایت پر تھے، یعنی جب بھی ان کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو یہ ان پر ایمان لے آئے، اور قرآن پاک وہ راتوں کو پھر پڑھا کرتے تھے، اور راتوں کو قرآن پاک کی تلاوت کر کے آیات قرآنی پڑھ کر وہ سجدے کیا کرتے تھے جب دوسرے لوگ سوئے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ حق پر قائم تھے، راتوں کو تلاوت کرتے، نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، صلاۃ اللیل پڑھتے تھے، سجدے کرتے تھے، قیامت پر پورا یقین رکھتے تھے، نیک کاموں کو دوڑتے تھے اور دوسروں کو اس کے کرنے کی تلقین کرتے تھے، برے کاموں سے رکتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ اسی طرح سے یہ اہل تقوی تھے، یہی تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اور یہودیوں میں سے بھی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثعلبہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح یہ لوگ ایمان لے آئے۔ یہ بھی اپنی تورات پر قائم تھے، اور اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات ساری دیکھی انہوں نے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور یہ ہر کام اطمینان سے کرتے تھے، یعنی سکون کے ساتھ کرتے تھے۔ اس لیے ترمذی شریف میں حدیث بھی ہے کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اطمینان سے کام کرنا اللہ کی طرف سے ہے اور جلدی کرنا شیطان کی طرف سے ہے، یعنی ہمیں ہر کام اطمینان اور سکون سے کرنا چاہیے، جلد بازی میں کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ اطمینان سے کام کرتے تھے، جلدی نہیں کرتے تھے۔ فرائض کے علاوہ نوافل بھی بڑی پابندی کے ساتھ یہ پڑھتے تھے، کفر و شرک سے رکتے تھے، دوسروں کو بھی روکتے تھے، شیطان کی پیروی نہ خود کرتے تھے اور دوسروں کو بھی یہ روکا کرتے تھے، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے۔ کتنی خوبصورت باتیں ہیں، اور یہی باتیں اگر ہم اپنے اندر اپنا لیں تو کتنے اچھے ہم بن جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہدایت یافتہ یہی لوگ تھے، اور ہدایت یافتہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم پر قائم رہنے والا ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں کتنا قائم رہتے ہیں، اپنی مرضی کر لیتے ہیں، بیچ میں نماز کا وقت کبھی پڑھ لی کبھی نہیں، اور جب کہ فرض ہے اور اس کی پوچھ گچھ ہونی ہے۔ اسی طرح سے نیک کام جتنے ہیں، فرائض واجبات کا خیال ہم کرتے ہی نہیں ہیں، ادھر ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، ٹائٹل بنایا ہوا ہے، لیکن عمل جو ہے وہ اپنی مرضی کا ہے۔ تو یہ اپنے اندر اصلاح کی ضرورت ہے، ہم اپنے آپ کو پہچانیں اور دیکھیں کہ اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہاں فرماتے ہیں، کیونکہ یہ جو صلاۃ العشاء ہوتی ہے نا، عشاء کی نماز، تو یہ عشاء کی نماز یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی تحفہ اللہ نے دیا ہے۔ نہ تو عیسائی عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور نہ ہی یہودی پڑھا کرتے تھے، اور نہ ہی کوئی اور امت کو اللہ نے عشاء کی نماز عطا کی۔
تو عشاء کی نماز جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سجدہ کرنا اور نماز پڑھنا یعنی نماز عشاء پڑھنا، کیونکہ اہل کتاب نماز عشاء نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک رات ہم نماز عشاء کا انتظار کرتے رہے، تہائی رات گزر جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، فرمایا اس وقت تمہارے سوا کوئی مذہب والا یعنی کسی مذہب والا بھی اس وقت نہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے نہ کوئی ذکر کر رہا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر امت پر بوجھ نہ ہوتا تو میں یہ عشاء کی نماز اسی وقت ہی پڑھایا کرتا۔ تو پھر اس وقت اذان ہوئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے بارے میں جیسے یہاں فرما دیا گیا، یہ اللہ کی صفات ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، یعنی اللہ کو جو لوگ پسند ہیں وہ کون ہیں؟ جو راتوں کو سجدہ کرتے ہیں، راتوں کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو تلاوت قرآن جو ہے اور نماز میں قرآن پاک پڑھنا، یاد رکھیں کہ نماز میں قرآن پاک قیام میں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ ایک حدیث ہے ابو داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رکوع اور سجود میں قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی رکوع میں بھی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، سجود میں بھی، سجدے میں بھی نہیں پڑھ سکتے، ہاں ذکر کر سکتے ہیں جیسے سبحان ربی الاعلیٰ، اس طرح ذکر اللہ کے جو ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں سجدے میں اور رکوع میں، لیکن رکوع میں قرآن پاک پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا گیا ہے۔ یہ حدیث موجود ہے ابو داؤد میں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو ہمیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہمارے اندر بھی اچھی صفات اگر پیدا ہو جائیں گی، ہم بھی نیک بن جائیں گے اور ایمان پر قائم ہو کر اعمال صالح کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور صراط مستقیم کو ہی اپنا مرکز بنا لیں گے، اور راتوں کو ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور سجدے کریں گے، نوافل بھی پڑھیں گے اور تہجد بھی پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی قربت ہمیں ضرور نصیب ہوگی۔ ہمیں جتنا توفیق ہو ہم فرائض اور واجبات پورے ادا کریں، سنتوں کو پورا ادا کریں، اور کوشش کریں کہ ہم اپنا کچھ وقت نوافل کی طرف بھی گزاریں۔ تو وہ نوافل جو ہیں وہ ایک ایڈیشنل چیز ہے جو اللہ کی قربت ہمارے یعنی ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو اللہ کے قریب ہونے کے لیے، جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کی قربت پاتا ہے، حتیٰ کہ اتنا قریب ہو جاتا ہے اللہ کے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بندہ پھر جو کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ بندہ پھر وہ خود تھوڑا کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کی حکمت سے، اللہ کے کرم سے ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر غالب آ جاتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے پھر اس بندے کے تمام کام بھی ہو جاتے ہیں، اور اللہ اس کے لیے ہر کام کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اللہ کے ساتھ جتنا بہت ربط پیدا کریں، تو ربط پیدا کرنے کا بہترین انداز سب سے بڑا سجدہ ہے، اور سجدہ نماز میں ہوتا ہے، اس لیے ہمیں واجبات اور فرائض کے ساتھ نوافل نماز کا بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی قربت پائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق ہم راتوں کو جاگ کر اللہ کو منانے والے بنیں، اور تاکہ دنیا اور آخرت ہماری بہتر ہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔